دفاع سے لڑی ہوئی جنگیں جیتی نہیں جاتی، جنگ وہ جیتی جاتی ہے جس کو دشمن کے علاقے میں لے کر جایا جائے۔ ہم ابھی تک ڈیفنسو میں بیٹھے ہیں۔ ہندوستانی لیڈرشپ نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ بابری مسجد انہوں نے گرا دی، انہوں نے پرواہ تک نہیں کی، عدالت نے فیصلہ لے لیا۔ نیشنل جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا انہوں نے کہا اور کر گزرے، اور یعنی وہ دنیا کر کی انہوں گزر نے جاتے پرواہ ہیں نہیں کی۔ اور دنیا کچھ کرتی بھی نہیں ہے، اور صرف پاکستان یعنی ہم لوگ ورس افیکٹ ہیں، اور اس دنیا پہ آئندہ بھی کچھ نہیں کرے گی۔ جو کچھ کرنا ہے اب ہمیں خود کرنا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ان کو اپنے تجارتی مفاد اور اسٹریٹجک مفاد عزیز ہے۔ لال قلعہ میں جو نریندرا مودی نے سپیچ کی تھی، آپ ریٹائرڈ میجر کو چھوڑیں، خود نریندرا مودی نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ تو اگر ان کا وزیر اعظم بھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور بلوچستان میں رابطے میں ہے تو اجیت دووال از پیڈ فار دس تھنگ، اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ وہ تو بڑا علل اعلان کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ہم اس کو دو لخت کریں گے۔ ان کے منسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پہلے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، آپ 4 ٹکڑا کریں گے۔ تو اگر ان کے یہ عزائم ان کی حکومت کے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے ہیں، اس کو بلا روک ٹوک وہ برملا کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، تو ہمیں کس ایویڈنس کا انتظار ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس بات سے ہچکچاتے ہیں؟ ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ کیا اگر ہم مالی وسائل اور مالی امداد کی طرف دیکھتے رہیں گے تو جنگیں ریزالو سے جیتی جاتی ہیں؟ جنگ بدر سے لے کے تمام غزوات میں مسلمان رومیوں سے اور پرشین امپائر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے۔ انڈیا کو ایک موقع مہیا کیا جہاں اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور وہ ایک قدم کے بعد دوسرا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مودی اب جب اس نے شہریت کا قدم لیا یا آرٹیکل 370 کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا، تو اس کے بعد سے اس کے سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو کر گزرنے والا ہے۔ اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے اگر آپ کہیں ڈھیل دیں گے اس کو، تو وہ تو اس کو انکریج کرے گی چیز۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ ہندوستان جو ہے، کریڈٹ آپ اس کو ضرور دیں، جہاں اپنے دشمن کو کریڈٹ آپ دو، کیونکہ تبھی آپ آگے بڑھو گے۔ اس نے ہر طریقے سے، ہر طرف سے اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی تکڑی رکھی ہے۔ اس کی لابنگ پاکستان سے تکڑی ہے، میں نے خود دیکھی ہے۔ میں نے واشنگٹن میں سینٹ میں دیکھی ہے، میں نے کانگریس میں دیکھی ہے، میں نے EU میں دیکھی ہے، میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں دیکھی ہے۔ یہ کیوں تکڑا ہے؟ فرینڈز آف انڈیا آر پریٹی اسٹرانگ آل اوور۔ ہمارے بھی ہیں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں، بڑے اسٹرانگ ہیں، اچھے ہیں، بٹ ہماری آواز کیوں نہیں آگے جاتی؟ بتائیں یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی آواز اس وقت سنی جائے گی جب آپ دیانتداری کے ساتھ اپنے ایشو کے اوپر سب سے پہلے خود آواز بلند کریں گے۔ اچھا، آواز بلند کرنے کے 2-3 حصے ہیں۔ ایک بین الاقوامی فورم پہ بات کرنا، دنیا کی دارالحکومتوں میں بات کرنا، جیسے آپ نے جو 42 جو جن کا ذکر کر رہے تھے، جو کانفرنس سیمینارز کیا کرتے تھے، اس طرح کے سیمینارز ہوں ساری دنیا میں۔ اچھا، یہ تو ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ آپ کا ملک کا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ ملک کے انگلش چینل ہونے چاہیے، بھول جائیں انگلش چینلز کو۔ یہ جتنے چینلز ہیں اس وقت ARY سے لے کر آپ ٹیلی ویژن تک، شام کے پرائم ٹائم پہ 1 گھنٹے کا کشمیر پروگرام رکھ لیں، آدھے گھنٹے کا رکھ لیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کمرشلی وائبل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا۔ دنیا میں ہر چیز کو تجارت کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے آپ۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے مسائل جو ہیں قومی پیچھے رہ جائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئیں، تو یہ فوری حل ہے اس کا۔ تیسرا حل کیا ہے؟ تیسرا حل وہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ سید علی گیلانی نے جو اپنا آخری خط، جس کا میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا دس از مائی لاسٹ لیٹر ٹو عمران خان، کہ ہمیں مدد دو۔ مدد دینے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں جو میں ہر چینل پہ کہہ رہا ہوں۔ مالیاتی مدد، فائنینشیل ہیلپ، پلاننگ کی مدد، انٹیلیجنس کی مدد، سیمی ملٹری اسسٹنس، ملٹری اسسٹنس۔ دنیا میں گھٹیا سے گھٹیا بھی کوئی ملک ہوتا اور اس کے پاس اگر یہ ریزولوشنز 1948 اور 49 والے ہوتے، وہ اب تک اپنے لیے وہ سرزمین کو آزاد کرا چکا ہوتا۔ اور تیمور کا مسئلہ جو ہے نا، جس کو ایسٹ تیمور کہتے ہیں، تیمور کہتے ہیں، وہ دیکھیں کیسے دنوں کے اندر انہوں نے حل کرایا۔ آپ اس کے لیے آواز تو بلند کریں نا۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ ہر 2 ہفتے کے بعد ریٹائرڈ سیکرٹریز کا ایک اجلاس
شاہ محمود قریشی پاکستان کا وزیر خارجہ منعقد کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت مسئلہ کشمیر کے خلاف ہے. They are against the issue of کشمیر. وہ جو ایک یہاں پہ ریاض احمد خان تھا، اس نے اسے کیا کہتے ہیں سرینا ہوٹل میں باقاعدہ کہا یار بھول جائے نا اسے اور اپنی دوسری معاملات پہ ذرا ترقی دی. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ آپ جب سیکرٹری خارجہ تھے تو اس وقت آپ انڈیا کے یہاں اسپوکس مین تھے اسلام آباد میں، یا اسے کیا کہتے ہیں پاکستان کی. انہوں نے تھوڑا سا بڑا برا منایا اس بات میں. بات برا منانے کی نہیں ہے، بات یہ کہ آپ کا مائنڈ کس طرف ہے. دوسرے یہ کہ شاہ محمود کے متعلق ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد عمران کے متعلق میں نے عمران خان کی 110% مدد کی ہے اپنے پروگراموں کے ذریعے، اور آئندہ بھی کروں گا. میں سمجھتا ہوں نیشنل انٹرسٹ میں ہے، آئندہ بھی کروں گا. لیکن کشمیر کے مسئلے پہ پرابلم یہ ہے، شاہ محمود قریشی از اے لے بیک پرسن آن دس کشمیر. ان کی دلچسپی کشمیر میں اتنی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 8ویں یا 10ویں دن جبکہ کور کمانڈرز کا بیان آ چکا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے آخری حد تک جائیں گے، شاہ صاحب نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں فورن آفس میں بیٹھے ہوئے کہا تھا اسی بات کے، جب اس نے اس نقطے کو اٹھایا، اس نے کہا آپ ہمیں سوئسائڈ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں.